آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا. اللہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ, تم نکاح کرنا چھوڑ دو, تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو. اللہ اکبر. وہ عذاب ہے. صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سوچو آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے. اللہ اکبر. جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب, بالکل پہلے درجے کا عذاب, یہ کم عذاب, سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہ کر کے گرے گا, بہ کر کے گرے. جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ, صرف 10 منٹ. 10 منٹ کیا ہوتا؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے, میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا, میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے, گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسجدوں کو آباد کرو, بچے کو نمازی بنا دو, گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے, کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے. بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو, بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو. اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے, پورے بدن سے خون رس رہا تھا, آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے, لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک اللہ کے سبحان. رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے. سوچو کتنا بڑا نقصان ہے. صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے, کب تک رنگریلیاں کرو گے, کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے, کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے. آخر موت ہے موت. ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا. مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا, نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے. عمل کرو عمل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل, اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا, جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا
गया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह। बनु हाशिम ने फिर हुजूर की बात पर इतना अमल किया कि हर दौर में सबसे ज्यादा अगर बामल कोई देखा गया तो नबी का घराना देखा गया। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को देखो, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को देखो, नबी की सगी शहजादी है। लोग सोते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा एक एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है। फिर उसके बाद आप देखो अम्मा आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा है। अल्लाह अल्लाह, जब रातों को इबादत के लिए खड़ी होती तो जहन्नम के अजाब को याद करके इतना रोती कि सुबह को आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे धोकर पानी निचोड़ते हैं, वैसे अम्मा आयशा के आंसू निचोड़े जाते। इतना रोती थी रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा है। उसके बाद इमाम हसन को देख लें, इमाम हुसैन को देख लें, मौला अली को देख लें, गौसे पाक को देखें। फिर 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने वाली जात नबी के खानदान में मिलेगी। सरकार गौसे आजम 40 साल तक मामूल रहा इशा के वजू से अपने फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात इबादत करती। सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र पाई। अव्वल के 27 साल दिन को भी कभी सो लेते थे, कभी रात को भी सो लेते थे। आखिरी के 70 साल न दिन को सोए न रात को सोए। बाबा कुतुब कहते हैं हमने गरीब नवाज को कभी सोते नहीं देखा, हमेशा इबादत में देखा। ये वो लोग हैं जिन पर मुसलमान नाश करते, जिन पर अहले इस्लाम नाश करते हैं, इनकी इबादतें ये और अपने अमाल देखो। हम घमंड में, हम तकब्बुर में कि हम जन्नत में जाएंगे। मजमउज़ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहार तैयबा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी को तीसरी मुसीबत मैदान महशर में आएगी कि अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। नहीं बर्दाश्त कर सकते जहन्नम की आग को। जहन्नम की जब आग जलती है ना, आग जो जलती है उसमें रोशनी होती, जहन्नम की आग में रोशनी भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, 70 दर्जा दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है। और ये जहन्नम की आग क्या है? अल्लामा फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये आग के बारे में कि जब दुनिया के अंदर आग लाना हुआ तो 70 मरतबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया गया और फिर आग लेकर के एक पहाड़ पे रखी गई। जब वो आग पहाड़ पे रखी गई तो पहाड़ जल गया और वो आग जहां से आई थी जहन्नम से वापस चली गई। वो आकर पहाड़ को जलाकर वापस गई, यहां रह नहीं गई, आकर पहाड़ को जला के वापस गई। तो फिर पत्थरों में और लकड़ियों में आग पैदा हो गई। आप बताएं 70 बार रहमत के पानी से धुल कर किसी पहाड़ पर पड़ जाए तो उस आग की हरारत और तपिश का ये आलम है, तो वो जो जहन्नम की डायरेक्ट आग इस दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा वो आग है। और फिर वहां क्या है, सिर्फ आग ही नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहां जहन्नमियों का खौलता खौलता पीप है जिसे आबे हमीम कहा जाता है। जहन्नम का खोलता हुआ पीप है, पीप वो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा, थुआड़ खिलाया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम में कुआं है जिसको जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। ये गम का कुआं है, गम का कुआं। उसका हाल ये है, अल्लाह अकबर, उस कुएं के अंदर जो बिच्छू है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस जुब्बुल हुज़्न जहन्नम के कुएं के अंदर जो बिच्छू है वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं। और वो किसके लिए? वो बेनमाजी को डसने के लिए। सिर्फ 10 मिनट का टाइम। आखिरी बात समेट, मैं इतनी लंबी तकरीर नहीं करता लेकिन कारी यामीन साहब आ करके हर 5 मिनट पे बढ़ाते जा रहे हैं तकरीर को। उसकी वजह मैं बता दूं
کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے، لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں، بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل، آخری بات سن لیں، آخری بات. اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو، مسجدیں بھرو، نمازی بنو، نماز کی پابندی کرو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ آپ کی، کوئی مشکل نہیں. آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، میں نے نمازی بننا ہے. آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے، ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو. اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے، کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کرو. بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ، بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ. نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں، نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے، مؤذن کی صدا پر لبیک کہو. اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات، انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے، نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی، یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی. چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا. فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں، بالکل کریں گے. آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط ہے. لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے. اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے. کیا ہوا؟ 1 دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے. جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا. کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا. جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی، کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کے لیے کہا تھا، بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا. یار کا پیار دل
میں بس گیا ہے، اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ نماز کی برکت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں، گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا، نمازی بنا دو بچے بچے کو، انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی، دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی، اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی، خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا۔ ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی، بگڑ گئی تھی، اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ رقص کرتی تھی، وہ ناچتی تھی، وہ گانے گاتی تھی، اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا، لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے، اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے۔ ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی، اے اللہ کے بندے، ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، یعنی اس کے میوزک کا، ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے، انفرادی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں، دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے ذوالنون، ایک کام کرو، تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے، تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے، ایک کام کرو، اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو، ہمارے علاقے سے نکال دو، ہمارے محلے سے نکال دو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی، ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی، یہاں تو ذوالنون مصری ہے، وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں وہ بند کرا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو، خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے، کتنے روپے کما لیتی ہے۔ خادم گیا اور جا کر کہا اے لڑکی، ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں۔ تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تمہیں دے دیں گے، مگر آج کی رات تمہیں ناچنا نہیں ہے، تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا، تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں، جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تب آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کے وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی، اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے، ابھی تو صاحب تسبیح مصلی ذوالنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے، اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے۔ ادھر رات ہوئی، عشاء کی نماز حضرت ذوالنون مصری نے پڑھی، کندھے پہ مصلی ڈالا اور مصلی ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کے لوتھڑے کو لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسے سب، لیکن آج ذوالنون آ کر نظریں جھکاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے ذوالنون؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے، آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھو حضرت ذوالنون نے اتنی آوارہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کیا؟ نماز کا۔ بیٹی
آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو. اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے, میں مسلمان اور ہوں. اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے, بڑی ہو تو ماں کے سامان ہے, برابر کی ہو تو بہن ہے, چھوٹی ہو تو بیٹی ہے. یہی 3 روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو اور کچھ نہیں. نماز پڑھے. کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھا ہی نہیں, میں مسلمان ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. ذوالنون مصری نے کہا کوئی بات نہیں, وضو کرو, میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ, جیسے میں کروں میری نقل کرو. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں, یہ نماز ہے, جیسے میں کروں میری نقل کرو. کھڑی ہو گئی. ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا. قرآن کا اپنا اثر ہے, قرآن دلوں کو بدلتا ہے, قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے, قرآن تبدیلی لاتا ہے, قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے, قرآن دلوں کو چمکاتا ہے, قرآن اللہ اکبر دلوں کے اندر گناہوں کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارا بنایا تھا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا, قرآن کی برکتوں سے بنایا تھا. فاروق اعظم کو اسلام ملا, بہن نے قرآن پڑھا, عمر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر, قرآن کی برکت سے عمر جیسے لوگ اسلام کو ملے. قرآن, میرے آقا فرماتے ہیں بعض شہر ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے فتح ہوئے ہیں, مدینہ ایسا شہر ہے جس کو ہم نے قرآن کی برکت سے فتح کیا ہے. اللہ اکبر, اندازہ کریں سبحان اللہ, قرآن سبحان ہے. اللہ. حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ لڑکی ناچ گانے اور تماشوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی, اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا تھا. لیکن آج جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی. ذوالنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا, مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی, آنسو آ رہے تھے. ذوالنون نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں سر رکھ دیا, رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی. لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا, مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ, سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. مولا اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی. دنیا نے دیکھا, ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں, وہ غائب تھی. اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا, نہیں ملی. نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نہیں ملی, نہیں ملی, نہیں ملی, نہیں ملی. ایک دن وہ لڑکی, وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی, ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی. اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے, ذوالنون, ذوالنون, میرے یار, میرے دوست, میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو, اسے کاندھا دو, اسے کفن سونپو, اسے قبر میں لٹاؤ. ذوالنون مصری آنکھ کھلی, گئے. کیا دیکھا حضرت ذوالنون نے؟ جیسے ہی کپڑا ہٹایا, جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے
جس کو سجدہ کروایا تھا ایک سجدہ، وہی رقاصہ، وہی نچنیا تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا. یہ تو عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا. لیکن عورت ہے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے. حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے. جب گئے، جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. حضرت ذوالنون پریشان تھے، یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا. تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں. حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی. گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. نیند نہیں آ رہی تھی. اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا، وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی. وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی. ذوالنون مصری نے کہا اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا. تو اس لڑکی نے کہا ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا، اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا، مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ سجدوں کے قریب آؤ. دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، شرق غرب تمہارے ہیں، عزت و وقار تمہارا ہے، دولت و عزت تمہاری ہے، سیاست و سماج تمہارا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو، ارادہ بولو. وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے. بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو. دوسرا وعدہ، صرف تم نماز نہیں پڑھو گے، بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے، اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بنو. سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری بات، کل سے نہیں. ہاتھ اٹھا کے رکھو. کتنی دیر میں ذرا دیکھوں تو صحیح، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو نا. تیسری بات، کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے پڑھیں گے. جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ. امروہہ والو میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں کی. شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے، اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا. لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غریب نواز کی خصوصی عنایتیں، صابر پاک کی نظر کرم، رسول پاک کی امداد. آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے. لیکن امروہہ والو تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی.
سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت بہار طیبہ کانفرنس علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، جشن دستار بندی مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا سرزمین امروہہ علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں، اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے، لوگ خالی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا، اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں، قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ۔ اور صرف یہی مدرسہ نہیں، عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں، ادارے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا، منظر اسلام جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے، اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ یاد رکھنا، نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں۔ نمازی کہیں سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں مقتدی، امام مدرسے سے ملتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا، اس لیے کہ ہماری جو ٹکی ہوئی دین کی عمارت ہے وہ مدرسوں سے ہے۔